वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 846 दोबारा शुरू कर रहे हैं। इसके पहले 4 यूनिट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका यूनिट नंबर 5 डिस्कस करेंगे और इस यूनिट का उन्वान है टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग टेक्निक्स। याद रहे कि इस कोड का उन्वान है, इस कोड का नाम है टीचिंग स्ट्रेटजीज। हम शुरू करते हैं एक खूबसूरत सी कोटेशन के साथ, और ये कोटेशन है बर्ट्रैंड रसल की, फेमस फिलोसोफर हैं, एंड आई कोट, मोर इम्पॉर्टेंट देन द करिकुलम is the question of the methods of teaching and the spirit in which the teaching is given. ये मशहूर फिलोसोफर ये कहते हैं कि करिकुलम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप किस तरह, कौन सा मेथड इस्तेमाल करके वो करिकुलम पास ऑन करते हैं। So more important than the curriculum is the question of methods of teaching and the spirit in which teaching is given. सबसे पहले हम देखते हैं जी, what is a teaching method? हमने अपने पहले यूनिट में टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, टीचिंग मेथड क्या होता है, टीचिंग टेक्निक क्या होती है, इनके दरमियान में जो फ़र्क है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ सिर्फ आपको अपडेट करने के लिए मुख्तसरन हम दोहरा रहे हैं व्हाट इज़ टीचिंग मेथड। द टीचिंग मेथड इज़ अ प्रोसेस, procedure or way. Teaching method is a process, procedure or a way. Something is done or implemented a plan. आपका एक प्लान होता है जो आपने लेसन प्लान फॉर इंस्टेंस है, या आपका कोई आपने जो टॉपिक डिलीवर करना है उसका आपका कोई है, उस टॉपिक को पास ऑन करने के लिए आप कौन सा टीचिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, कौन सा तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड। वाइल ऑन द अदर हैंड टीचिंग स्ट्रेटजी ये एक बिगर चीज़ है। टीचिंग मेथड जो है वो लोअर चीज़ है, टीचिंग स्ट्रेटजी इज ए बिगर वन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले यूनिट में डिटेल में। स्ट्रेटजी लफ्ज़ कहाँ से निकला है और इसकी एजुकेशनल लिटरेचर में इसकी क्या मानी है। वाइल ऑन द अदर हैंड स्ट्रेटजी इज द गोल, set of actions or plans to achieve one aim or something. एक बिगर चीज़ हुई स्ट्रेटजी, और उसमें आप उस स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए आप कुछ मेथड इस्तेमाल करते हैं, कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, और आज इस सेशन में हम इन जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ज़रा थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लेते हैं, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, एक एक मेथड को डिस्कस करें। मेथड को हम 4 बहुत मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टीचर सेंटर्ड मेथड, एक है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, एक है हाई टेक मेथड और एक है लो टेक मेथड। कुछ मेथड्स इनके कम्बिनेशंस हैं, जैसा कि आप ये एक मास्टर्स जो शॉट है जिसमें आप स्क्रीन शॉट है जिसमें आप देख रहे हैं कि हाई टेक, और मेरे राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर हाई टेक और स्टूडेंट सेंटर्ड जो हैं वो मेथड्स लिखे हुए हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग, गेम बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। और मेरे लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर दिया गया है जी हाई टेक टीचर सेंटर्ड एक मेथड दिया गया है। इसी तरीके से नीचे वाले अगर आप क्वार्टर में देखें तो राइट हैंड बॉटम कॉर्नर के ऊपर जो टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं वो हैं लो टेक
اور ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹر، اور لیفٹ سائڈ کے اوپر جو کوارٹر میں دیے گئے ہیں وہ ہیں لو ٹیک اور ٹیچر سینٹر. یعنی ہاف سے نیچے جو میتھڈز ہیں وہ لو ٹیک ہیں، اور ہاف سے اوپر والے جو میتھڈ ہیں ٹاپ ہاف کے اوپر وہ ہائی ٹیک ہیں. اب ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ٹیچر سینٹرڈ سے کیا مراد ہے؟ ٹیچر سینٹر اٹ از دا میتھڈ ویئر دا ٹیچر از دا اونلی ایکسپرٹ اور این اتھارٹی فگر فار دا لرنرز اینڈ دا اسٹوڈنٹس. اب یہ ٹیچر ایک پیوٹ ہے جس کے ارد گرد پورا جو ہے وہ گھوم رہا ہے. یہ جو ٹیچر سینٹرڈ میتھڈز ہوں گے وہ ان میں ٹیچر جو ہے اس کے ارد گرد تمام ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی. دا اسٹوڈنٹس ریلائی آن دا ایکسپرٹ and receive a knowledge, and this method requires very little involvement of students or learners during the teacher process. So students passive role میں ہوتے ہیں, teacher active role میں ہوتا ہے. Teacher is the master, he is the آپ کہہ سکتے ہیں dictator, he is the one who is calling the shots. That is why this is called close-ended method and teacher-centered method. اب لرنر سینٹرڈ یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ کیا ہوا جی؟ لرنر سینٹر ٹیچنگ میتھڈ اور اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ میتھڈ شفٹ دا فوکس آف ایکٹیویٹی فرام ٹیچر ٹو دا لرنر. یہ جو گروپ ہے میتھڈس کا، ایک میتھڈ نہیں ہے، کئی میتھڈز ہو سکتے ہیں جو لرنر سینٹرڈ ہوں گے. ان میتھڈز میں جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ ہے لرنر یا اسٹوڈنٹ. ٹیچر بیک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پیسو رول میں ہے. اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے، اسٹوڈنٹ کے اس میں جو پارٹیسپیشن زیادہ ہے. دی فوکس آف انسٹرکشن از شفٹنگ فرام دا ٹیچر ٹو دا اسٹوڈنٹ with the end goal of developing students who are autonomous and independent by placing the responsibility of learning in the hands of the students. The teachers create opportunities for students to work in groups, collaborate, experiment, discuss and revise. ٹیچر صرف فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، وہ صرف گائیڈ کرتا ہے، وہ صرف ڈائریکشن دیتا ہے، وہ ٹاپک دیتا ہے اور اس کو انٹروڈیوس کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے، ریکوائرمنٹ بتا دیتا ہے. باقی تمام ایکٹیویٹی جو ہے اسٹوڈنٹس گروپ فارم میں مل جل کے جنریٹ کرتے ہیں اور آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ٹیچر کو پیش کرتے ہیں. وہ ٹیچر ان کو سنکرونائز کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے جو ہے وہ اس میں اپنی ان پٹ دے کے اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہے. With students at the center of their learning, the teachers are becoming more of a support person and in guiding their progress. یہ میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ٹیچر کا رول جو ہے وہ انٹروڈکشن کے بعد، گائیڈ لائنس دینے کے بعد، ٹاپک انٹروڈیوس کرنے کے بعد اور ڈائریکشن دینے کے بعد وہ بیک سیٹ پہ چلا جاتا ہے. اب جیسے پہلی والی سلائیڈ جو ماسٹر سلائیڈ جس کو میں نے کہا اسکرین شاٹ دیا تھا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور اس میں ٹیچر سینٹرڈ، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کے علاوہ ہائی ٹیک اور لو ٹیک ٹیچنگ میتھڈس ہیں. اب ہائی ٹیک میں شمار ہوگا جس میں الیکٹرانک میتھڈس ہیں، وائٹ بورڈ ہے، فلپ لرننگ ہے، ڈیسک ٹاپ ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہیں، ویڈیو کانفرنسنگ ہے، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر اسسٹڈ ڈیوائسز جو بھی ہیں، کمپیوٹر انسٹرکشن اسسٹڈ انسٹرکشن CAI وغیرہ، وہ اس میں ہائی ٹیک میں ہوتے ہیں. اور لو ٹیک approach in learning means students won't need to use high-tech gadgets to participate. Instead, they use their own knowledge and experience to acquire learning. So میں آپ کو لے جاؤں 200,000 پرانی ٹیکنیکس کے اوپر، جہاں پہ چاک بلیک بورڈ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ٹیکنیک نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹیچر از دا پیوٹ، اور وہ بلیک بورڈ چاک کے ساتھ
اور پھر جب ہم پچھلے سنچری میں دیکھتے ہیں وائٹ بورڈ آ گیا، ساتھ مارکر آ گیا، سو بیسک ٹیکنیک کے ساتھ. اب یہ میں آپ کو پہلی سلائیڈ کے اوپر واپس لے کے جاؤں اور آپ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ 4 مین جو ہے وہ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، بلکہ ٹو بگن وتھ 2 حصے، ہائی ٹیک لو ٹیک. اور پھر ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ٹیچر سینٹر، اسٹوڈنٹ سینٹر. اگر اوپر والا ہاف لے لیں تو وہ سارے جو ہیں ہائی ٹیک ہیں، نیچے والا ہاف لے لیں تو سارے لو ٹیک ہیں. 1 ہاف لے لیں پورا رائٹ والا تو وہ جو ہے اسٹوڈنٹ سینٹر ہے، اور پورا ہاف لے لیں لیفٹ والا تو وہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. سو یہ ہم نے 4 مین کیٹیگریز اس کو ڈیوائڈ کر دیا. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اب ہم ایک ایک کر کے ٹیچنگ میتھڈس کو ڈسکس کر رہے ہیں. وہ تو ہم نے براڈ کیٹیگریز میں اس کو بات کی. سب سے پرانا ایج اولڈ جو ہے ٹریڈیشنل میتھڈ ہے، میتھڈ آف انسٹرکشن جو ہے ٹیچنگ میتھڈ، وہ ہے لیکچر میتھڈ. It is one of the most commonly used teaching method which the teacher use for a large class. بھلے سے 40 کی کلاس ہو، کمرے میں بیٹھی ہو، یا 200 کی کلاس ہو، ہال میں بیٹھی ہو. سو اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. In this method, the teacher pick a topic and explain its basic definitions, facts, events, principles, and clarify the whole point of the subject or topic with the relevant examples and problems. جیسے کہ ہم نے کہا یہ ایک ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے، اور ٹیچر سینٹر کے علاوہ لو ٹیک میتھڈ ہے. صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں استاد ہی جو ہے پیوٹل رول ادا کرتا ہے، ٹاپک کو انٹروڈیوس کرتا ہے اور پھر اسی کو ڈیولپ کرتا ہے. اسٹوڈنٹس آر الاؤڈ ٹو ٹیک نوٹس اینڈ آسک کوشچنز ایٹ دی اینڈ آف اے لیکچر. Thus, in this method, a teacher is the main role model for the large class, and it has a strong mastery of that specific subject. اس کی جو ہے خوبی کیا ہے، اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ یہ جی سب سے پہلی بات یہ ہے چیپ ہے، سستا ہے. اس میں کیا ہے، ایک ٹیچر ہے، بھلے سے وہ درخت کے سائے کے نیچے سے بیٹھا، دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے اگر سردیاں ہیں تو، اور کلاس آگے جتنی مرضی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے. اور ایفیشینٹ میتھڈ ہے، ٹیچر نے ایک ٹاپک چننا ہے، اس کی تیاری کر کے آنی ہے، اور اپنے لاجیکل لیسن پلاننگ کر کے سیکوینس کر کے وہ ڈیلیور کر دینے. اور لیکن اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ون وے اسپیکر کمیونیکیشن ود نو ایکٹیو لرننگ پارٹیسپیشن. Difficult to maintain learner interest, does not appear to be effective in changing the physician's performance. یہ آپ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. اب ہم دوسرے میتھڈ کے اوپر آ رہے ہیں جو ہے ڈسکشن میتھڈ. The discussion method can only be followed when the teacher is highly skilled and disciplined. یہ ہے تو مین کیٹیگریز پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ہے تو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ٹیچر نے کچھ نہیں کرنا اور وہ آرام سے بیٹھا رہے گا. نہیں، ٹیچر نے باقاعدہ پلان کر کے آنا ہے کہ میں نے کن کن لائنوں کے اوپر اسٹرکچر لیسن، ان لائنوں کے اوپر ڈسکشن چلنی ہے. اور ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے وہ جو ہے خود اس کو انٹروڈیوس کرتا ہے، اور پھر اس کے دو طریقے ہیں، یا اس کو اوپن کر دیتا ہے، ایوری باڈی کین پارٹیسپیٹ اپنے اون ٹائم میں، اپنے اون اپرچونٹی میں، اپنی اون وش کے ساتھ کب کہاں اس میں چپ ان کرنا ہے. یا پھر ایک اسٹوڈنٹ میں سے ایک اینکر پرسن کہہ لیں یا ایک میڈیٹر کہہ لیں، وہ سلیکٹ کر لیتا ہے اور وہ اس کو جو ڈسکشن کو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ایک آرڈر میں چلاتا ہے.
Because in this two-way communication method, students are prepared to listen to their fellows' point of views and exchange. स्टूडेंट ए की 19-20 का उनके नॉलेज में फ़र्क होता है, हर एक की अपनी एक बैकग्राउंड होती है, अपना एक नॉलेज होता है, हर एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, और कोई हेजिटेशन नहीं होती, कोई उसमें रुकावट नहीं होती, उसमें कोई जो है कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, और खुल के डिस्कशन होती है. The role of a teacher is to introduce disciplined group discussion techniques among students and clear the concept of the topic meanwhile. जैसे मैंने कहा शुरू में आके थोड़ा सा बेसिक उसका ब्रीफ बता देता टॉपिक का, और किन लाइनों के ऊपर डिस्कशन ने आगे बढ़ना है, और फिर चाहे तो एक एंकर मुकर्रर कर देता है, मीडिएटर मुकर्रर कर देता है, या उसको टॉपिक को फ्लोट कर देता है. दिस मेथड इज मेनली यूज्ड टू यूटिलाइज द नॉलेज, experience and creativity of each student. At the end, the teacher corrects the mistakes and clears the debatable concepts. आखिर में वो अपनी इनपुट दे देता है, कोऑर्डिनेट करता है, कैलकुलेट करता है, सिंक्रोनाइज करता है, और फिर यूं जो है वो डिस्कशन जो है वो ये मेथड अपने अंजाम को पहुंचता है. इसकी एडवांटेजेस जैसे हमने कहा, फॉरेन स्टूडेंट्स हैव मोर टाइम टू कंपोज देयर थॉट्स, वो अपने उनको टाइम मिल जाता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी होते हैं, कि अपनी बात को समझ के जो है जब वो मुनासिब समझे वो उसमें इनपुट दें अपनी, और पीयर ग्रुप्स से लर्निंग इनकरेज होती है, हर कोई अपने अपनी इनपुट देता है और खुल के देता है. लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्टूडेंट लूज मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट अनलेस दे परसीव वैल्यू इन डिस्कशन. अब जिसका स्टूडेंट का मर्जी है वो उसमें पार्टिसिपेट करे, जिसका मर्जी है कम करे, जिसका मर्जी है स्विच ऑफ कर दे अपने जो है ना वो वहाँ पे अपने आप को, और टोटल पैसिव होके बैठा रहे. सो ये भी एक इसका है इशू के मोटिवेशन लेवल जो है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, और उनके अपने आईक्यू लेवल के ऊपर, उनके अपने कितने वो नॉलेजेबल हैं, कितना वो टॉपिक उनको अगर पहले बताया गया है कि तो कितना वो तैयार करके आए हैं, और इस हिसाब से, और उनका अपना क्या लेवल है. और ये जो है वो सीनियर क्लासेस में तो ये फ़ायदा मंद हो सकता है, लेकिन जूनियर क्लासेस में ये इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता. requires consistent input from the teacher, और टीचर को न चाहते हुए भी वो उसको दरमियान में बाजिन करना पड़ता है, इंटरफियर करना पड़ता है जब वो डिस्कशन ऑफ द ट्रैक होने जा रही होती है या आउट ऑफ हैंड होने जा रही होती है. अब तीसरा मेथड के ऊपर हम आ रहे हैं जी, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. The demonstration method is the kind of teaching method in which the teacher has to perform something to make its learner understand clearly. जैसे लफ्ज़ से ज़ाहिर डिमॉन्स्ट्रेशन करनी होती है इसमें कि कोई चीज़ करके जो है ना वो दिखानी होती है कि ये ऐसे होती है. सो जब वो करके दिखा रहा होता है तो इसमें जो है ना वो स्टूडेंट्स कोई चीज़ होती देखती हैं तो उनको लिए ज़्यादा उसके लिए समझने में आसानी होती है. इट कैन बी फंक्शनिंग ऑफ ए टूल और इक्विपमेंट, टीचिंग ट्रबल शूटिंग, परफॉर्मिंग ए सर्टन जॉब और ए ऑपरेशन और एनीथिंग. अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन डिपेंड करता है किस फील्ड का है, उस फील्ड के मुताबिक. अगर कोई अंग्रेज़ी का उस्ताद है वो टीचिंग उनको रीडिंग के हवाले से बता रहा है कि आर्टिकुलेशन कैसे करनी है, पॉजेस कहाँ देने हैं, उसमें इंटोनेशन क्या होएगी, उसमें जो है वॉल्यूम का ज़ीरो बम क्या होगा वगैरह वगैरह, तो वो खुद करके डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, रीडिंग करके डिमॉन्स्ट्रेट करेगा. इसी तरीके से जो है अगर कोई मेडिकल फील्ड में है तो वो चीज़ करके दिखाएगा. कोई एक से ह्यूमन बॉडी के हवाले से बात है तो वो लेके आएगा, अगर से माउथ की हाइजीन के हवाले से बात है तो दांतों का वो लेके आएगा मॉडल और ब्रश लेके आएगा और करके दिखाएगा. ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में. If the highly competent teacher will choose the method,
and rehearse well before teaching. It will save time, and the clarity of the operation will help the students perform right. अब आप कितना जुबानी बताते रहो, दांत ऐसे साफ करने हैं, या जो है ना ये आपका मैदा ऐसे वर्क करता है, या आपका जो है सांस लेने के निज़ाम निज़ाम तनफ़ुस जो ऐसे है, या आपका मैदे के निज़ाम ऐसे है, या आपका वो हार्ट ऐसे फंक्शन करता है. अगर वो मॉडल होगा और उससे डिमॉन्स्ट्रेशन होगी तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन लेबोरेटरीज. अब हम चौथा टीचिंग मेथड बात कर रहे हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है, वो है ह्यूरिस्टिक मेथड. द वर्ड ह्यूरिस्टिक मीन्स टू डिस्कवर. पहले तो आपको इसका लिटरेरी सेंस में इसका मायना पता होना चाहिए. डिस्कवर करना, ह्यूरिस्टिक मीन्स डिस्कवर करना. जैसा कि इसके लफ्ज़ से ज़ाहिर है, in heuristic method the students are put in the place of an independent discoverer. उनको एक डिस्कवरर के तौर पे वो उनको रोल बच्चों को दिए जाता है. Thus no help or guidance is provided by the teacher in this method. टीचर बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर देता है और कहता है लो जी तलाश करो, ढूंढो. जो है, और in this method the teacher sets a problem for the student, and the student and stand aside while they discover the answer. The object of the heuristic method is to make people more exact, more truthful, more observant, and thoughtful, to lay the solid foundation for future self-education and to encourage this growth of spirit of inquiry and research. जब उनको ये प्रोजेक्ट या टॉपिक दे दिया जाता है, फिर उनको टाइम दिया जाता है 2 घंटे 3 घंटे. लाइब्रेरी में आप जा सकते हो, आप लेबोरेटरी में जा सकते हो, आप गूगल के ऊपर जा सकते हो, आप कोई भी जो है ना वो सर्च का मेथड करो, लेकिन ये जो है डिस्कवर करके ले आओ और फिर प्रेजेंट करो. प्रोजेक्ट मेथड. द प्रोजेक्ट मेथड ये आपका और पांचवा मेथड आ गया जी टीचिंग मेथड. द प्रोजेक्ट मेथड इज ए टीचर फैसिलिटेटेड collaborative approach in which students acquire and apply knowledge and skills to define and solve realistic problem. कोई भी प्रॉब्लम्स उनको दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि ये जी घंटा है या 2 घंटे है, इसमें 4 का ग्रुप है या 5 का ग्रुप है, ये मिल के आप बैठ जाएं और फिर जो है इसको प्रोजेक्ट को पूरा करें. द प्रोजेक्ट्स आर स्टूडेंट सेंटर्ड, फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, पैरामीटर्स एंड माइलस्टोन क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय द इंस्ट्रक्टर. इंस्ट्रक्टर ने बताया कि ये आपने काम इतने टाइम में करना है, और ये आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, ये आपके पास सोर्सेज हैं जिनको आप टेप कर सकते हो. Experienced teachers agree on the importance of getting students to recap the information learned during the lesson. और फिर ये नहीं होता जो मर्जी वो कर लें. टीचर राउंड लगाता रहता है जबकि स्टूडेंट ग्रुप्स में बैठे हुए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं और कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं. टीचर वहाँ पे उनको इनपुट भी देता रहता है और अल्टीमेटली उनको कहता है कि आप में से अपना एक लीडर चुन लो, ग्रुप का लीडर, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को फिर बारी बारी आके आप अपना एक्सप्लेन करो. टीचर शुड मेक द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स क्वाइट केयरफुली. यहाँ पे जो ग्रुप बनाने हैं वो ऐसे बनाने चाहिए जो बच्चे आपस में जिनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो, जिनका एकेडमिक लेवल भी मिक्स हो, और फिर वो जो है वो ताकि वो एक दूसरे को इनपुट भी दे सकें और एक दूसरे के साथ विलिंगली कोऑपरेट भी करें. कुट्टी करके ना बैठे हो एक दूसरे से, अच्छा तू नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, तो हम दोनों नहीं करते तो तू करेगा, तो ये मेरा दोस्त है और तू मेरा पीछे हट जा, वगैरह वगैरह वगैरह. अब अगला टीचिंग मेथड है एक्टिविटी मेथड. Activity method is a technique adopted by a teacher to emphasize his or her method of teaching through activity.
in which the students participate rigorously and bring about efficient learning experience. It is a child-centered approach. Learning by doing the main focus in this matter. عام طور پہ ایکٹیویٹی میتھڈ جو ہے از فالوڈ بائی دا ٹیچنگ آف دا ٹیچر. اب آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہے تو پہلے آدھا ہاف جو ہے ٹیچر نے ٹیچ کیا، اس کے بعد کوئی ورک شیٹ دے دی یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کروانی شروع کر دی بچوں کے حوالے سے، اور اس ایکٹیویٹی سے ری انفورس کیا وہ لیسن جو اس نے پہلے پڑھایا تھا. یہ خاص طور پہ ایکٹیویٹی میتھڈ جونیئرس کلاسز میں بہت افیکٹو ہوتا ہے، اور سے ایون پری اسکول کلاسز میں اس کو بچوں کی اٹینشن مینٹین کرنے کے لیے، ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے، اور اگر میں کہوں کہ اسپیشل ایجوکیشن میں جو ہے وہ یہ مینٹل ریٹارڈڈ بچوں کو زیادہ ہم ایکٹیویٹی میتھڈ کے ذریعے سے ان کو جو نالج دیتے ہیں وہ ایکٹیویٹی میتھڈ میں ان کو انوالو کر کے سے ہم نے ان کو پری اسکول لیول کے اوپر کہہ لیں یا مینٹل ریٹارڈ کے اوپر گرون اپ بچوں کے لیے کہہ لیں، ہم نے ان کو رنگوں کا پہچان کروانی ہے، ہم نے ان کو چھوٹے بڑے کی تمیز بتانی ہے، یہ چھوٹی چیز ہے یہ بڑی چیز ہے، ہم نے اس کو بگ اور اسمال کا فرق بتانا ہے. تو ہم جو ہے نا پہلے تھوڑا سا ان کو ٹیچنگ کریں گے، اس کے بعد وہ آئٹمز لے کے آئیں گے، بال یا ایٹیبلز جو بھی، اور پھر یا پھر ورک شیٹ میں میچنگ کروائیں گے، آپ میچ کریں اس کو، تو اس سے جو ایکٹیویٹی میتھڈ سے بچوں کی جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ بھی بڑھتی ہے، اور پھر ان کو جس کو کہتے ہیں آن ہینڈ ایکسپیرئنس بھی ہوتا ہے. اب لیبارٹری میتھڈ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، لیبارٹری ٹیچنگ assumes the first hand experience in observation and manipulation of the materials of science is superior to other methods of developing understanding and appreciation. لیبارٹریز آپ کی سائنس لیبارٹریز ہیں، آپ کی دیگر لیبارٹری ہیں، اس کا اسپیچ ٹریننگ لیبارٹریز ہے آپ کی. یہاں پہ آپ کو جو اسپیشل بچوں کے حوالے سے میں بات کروں، جن بچوں کو اسپیچ کے ایشوز ہیں، اسپیچ امپیئرمنٹ ہے، کوئی کمیونیکیشن ڈس آرڈرز ہیں، ان کو اس لیبارٹری میں ریفر کیا جاتا ہے جہاں ایک اسپیچ تھراپسٹ ان کو کر کے بتاتا ہے اسپیچ ایسے ہوتی ہے، اور پھر ان کو پریکٹس کرواتا ہے. سائنس لیبارٹریز میں تو ہم سب جانتے ہیں، دیکھا ہے کہ کیمسٹری پڑھائی ہے، فزکس پڑھائی ہے، کوئی اور بیولوجی باٹنی پڑھائی ہے، لیبارٹری میں جا کے وہی چیزیں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کر کے دیکھتے ہیں کہ جی آکسیجن کیسے بن رہی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. اب ایک اور ہے جی میتھڈ، وہ ہے کوشچننگ ٹیکنیک. آپ کو علم میں شاید ہوگا کہ یہ 2000 سال پرانی، بلکہ اس سے بھی پرانی ہے، سقراط کا یہ طریقہ جو ہے، یہ میتھڈ آف ٹیچنگ تھا. وہ بڑے جو ہے وہ پلان کے ساتھ سوال لے کے آتا تھا اور سوال فلوٹ کرتا تھا، پھر سوال پہ سوال نکلتا چلا جاتا تھا، اور بچوں کو بھی جو ہے نا اشتیاق ہوتا تھا جواب دینے کا، اور پھر سوال سے سوال نکلنا، اور یہ ٹیکنیک سی. یہ کوشچن جو آنسر ٹیکنیک ہے، یہ بظاہر بڑی سمپل لگتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کافی جو ہے وہ مہارت حاصل ہونی چاہیے کہ آپ نے سوال کب کرنے ہیں، آپ نے اسٹوڈنٹس کی اٹینشن گین کرنے کے لیے سوال کرنا ہے، یا آپ نے ان کا پریویس نالج چیک کرنے کے لیے سوال کرنا ہے، اور پھر اگر لیسن چل رہا ہے تو اس دوران میں آپ نے کیا سوال کرنا ہے، اور سوال کرنے کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی سوال کریں گے ہم، پھر اس میں کچھ پاز دیں گے، پاز دینے کے بعد 15 سے 30 سیکنڈ کا پاز کے بعد اسٹوڈنٹ ریورڈ کر لے اپنے، پھر ہم نے پوچھنا ہے کہ ٹیچر نے کہ کون بتائے گا. یہ نہیں ہے کہ سیدھا فنگر پوائنٹ کر دیں گے تم بتاؤ. جب آپ کہیں گے کون بتائے گا، پھر جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے چہروں سے، ان کی باڈی لینگویج سے کہ کس کو سوال آتا ہے، کس کو جواب نہیں آتا.
تو پھر اگر آپ نے وہ نہیں پڑھایا ہوا پہلے تو آپ embarrass نہیں کرنا، آپ نے اس سے جواب پوچھنے جس کو آتا ہے، اور اگر آپ نے پڑھایا ہوا تو پھر آپ کا چوائس ہے، آپ کسی سے بھی سوال اس کا سوال کا جواب کر کے آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سوال بالکل کلیئر اس کے ورڈز ہونا چاہیے، ایک کلوز کوشچن ہوتا ہے، ایک اوپن کوشچن ہوتا ہے، کوشچنس کی مختلف اقسامز ہوتی ہیں، اور ان میں کلیئرٹی ہونی چاہیے سوال کرتے ہوئے بھی۔ اگر اسٹوڈنٹ کوئی سوال کرے تو پھر اس کا بہتر طریقہ ہے، اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اس کا یہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ اس کو ری ورڈ کر کے پوچھیں کہ کیا آپ نے یہ سوال پوچھا تھا۔ جب سوال وہ اسٹوڈنٹ کہ جی ہاں واقعی میں نے یہ سوال پوچھا تھا، پھر جواب دینا شروع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹ نے کچھ پوچھا، یعنی اس کی ورڈنگ ایسی تھی کہ آپ نے اس سے کچھ اندازہ لگایا ایز اے ٹیچر اور جواب دینا شروع کیا، 5-7 منٹ بعد اسٹوڈنٹ کہتا ہے یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ سو آپ نے جو ہے وہ جہاں ڈاؤٹ ہو وہاں پہ آپ نے کلیئرٹی گین کرنی ہے، اور تمام اسٹوڈنٹس کو برابر کا ٹائم دینا ہے، یہ نہیں کرنا کہ ایک اسٹوڈنٹ مسلسل جواب دیے جا رہا ہے اور آپ اسی کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، باقی اسٹوڈنٹ جو ہے ارریلیونٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ پھر جو ری انفورسمنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کو ری انفورس کرتے رہیں، اچھے جواب دینے والوں کو شاباش ہونی چاہیے۔ ری انفورسمنٹ کے بڑے طریقے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کی ایج کیا ہے، ان کا لیول کیا ہے۔ پری اسکول کے بچے یا پرائمری اسکول کے بچوں کو آج کل کی ٹیچرز چیک کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر سٹار بنا دیتی ہیں، یا آج کل انہوں نے سٹکر اپنے پاس رکھے ہیں، سٹکر لیا چپکا دیا، وہ ان کے لیے اتنا بچوں کے لیے ری انفورسمنٹ اور موٹیویشن کا سبب بنتا ہے، تو وہ گھر میں کئی دن کہتے ہیں ہم نے ہاتھ نہیں دھونا یا منہ نہیں دھونا، ہمارا سٹار جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ ری انفورسمنٹ کے طریقے ہونے چاہیے اچھے جواب دینے والوں کو۔ جو غلط جواب دیں ان کو آپ ضرور تنبیہ ضرور کریں، اگر آپ نے پڑھایا ہوا اور پھر بھی انہوں نے غلط جواب دیا، لیکن ہیوملیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیبلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فلانا تو ہے ہی گھامٹ، تو ہے ہی نلیک وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ جو ٹیچنگ ٹیکنیک ہے اس کو بھی اپروپریٹ طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے بھی بہت فائدے ہیں۔ اب آخر میں ہم آ رہے ہیں، جو آپ کی بک میں جو ٹیچنگ میتھڈ دیا گیا وہ اسائنمنٹ میتھڈ ہے۔ اسائنمنٹ میتھڈ اٹ از ون آف دوز ٹیچنگ میتھڈز دیٹ پروموٹ ایکٹیو لرننگ. It is in this method the teacher or the instructor assigns a task to the students before the class. It can be a book or a research paper reading, project analysis or any relevant material review. ہم علامہ اقبال یونیورسٹی والوں کو پتہ ہے کہ اسائنمنٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے اور بخوبی بھی جانتے ہیں۔ ہم اپنے اون ٹائم پہ ہمیں اسائنمنٹ کوشچنز آ جاتے ہیں، ہم ان کو کر کے بھیج دیتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اور آئیڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ بہرحال آئیڈیل طریقے سے کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر آپ چھاپا چلائیں گے یا کاپی پیسٹ کریں گے تو اس کا اسائنمنٹ کا میتھڈ کا اتنا فائدہ نہیں ہے، یا کسی سے کروا کے دے دیں گے یا خرید کے آپ نے کروا لیں گے تو وہ اس کا وہ فائدہ نہیں رہتا۔ This method enhances the research skill abilities of students, and the discussion part in class makes the teacher and the students know different points of view of each other.